بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے الزام لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ننگے پاؤں مدینہ گئے۔ جب واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ ایک ویڈیو بیان میں بشریٰ بی بی نے دعویٰ کیا کہ باجوہ کو یہ کہا گیا کہ ہم تو اپنے ملک میں شریعت کو ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سے بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی۔ اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں۔ بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے بھی بشریٰ بی بی کے دعوے کی تردید کی ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ دورے کے بعد ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بشریٰ بی بی کے سعودی عرب سے متعلق بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں اپنی بیٹی کی شادی کی، اسی ملک نے انہیں تحائف دیے جنہیں بشریٰ بی بی نے بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا۔ انتہائی غلیظ الزام ہے، انتہائی مکروہ حرکت انہوں نے کی ہے۔ اور دیکھیے پاکستان کے اس دوست ملک کے ساتھ جو اوور دا ڈیکیڈز، کئی دہائیوں سے پاکستان کو سپورٹ کرتا آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا، ان کو کیا سمجھ فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ان کا جھوٹ یہاں سے پکڑا جاتا ہے کہ جس دورے کی یہ بات کر رہی ہیں اس کے بعد ان کی اپنی بیٹی کی شادی اسی ملک کے اندر ہوتی ہے، نکاح وہاں پہ ہوتا ہے اور وہیں پہ اسی ملک سے ان کو تحائف ملتے ہیں جو یہ بعد میں بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں۔ دیکھیں پڑھی لکھی ہے نہیں، ان کو سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملات کا نہیں پتا کہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ آیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، وہ جمع کرانا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے، اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ پہلے کہا ہم کوئی غلام ہیں، پھر امر بالمعروف لے آئے، پھر اس کے بعد کوئی اور بیانیہ جھوٹا گھڑ دیا۔ تو یہ بیسیکلی اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ملکی تعلقات کو بھی خراب کر سکتے ہیں، یہ ملک میں آگ بھی لگا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ان کو ایک کام اگر نہیں آتا تو وہ سچ بولنا نہیں آتا۔ یہ فال نکال کے یا کوئی آپس میں بات کر کے بنا لینا کہ فلاں نے فلاں کو یہ کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاہلیت ہے اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ تو ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بشریٰ بی بی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہیں، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہیں۔ اب سٹوری فلوٹ کر دی گئی، باجوہ نے کسی سے بات کی اور اس نے کسی اور سے بات کی، یہ سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب شریعت کارڈ کا استعمال شروع کیا گیا ہے۔ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر ہونے والے فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے، جس میں 7 خواتین بھی شامل ہیں۔ واقعے میں 28 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد ضلع بھر میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے پارا چنار سے تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال۔
पाराचनार से पेशावर और पेशावर से पाराचनार आने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुश्तमिल कानवाई पर लोअर कुरम के इलाके चरखेल, मंदूरी और ओशत में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 38 अफराद जाँ बाग और 28 जख्मी हो गए हैं। जाँ बाग अफराद की मौतें और जख्मियों को पाराचनार लाया जा रहा है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार में मौजूद हूँ। यहाँ इमरजेंसी नाफिज की गई है और मुतअद्दिद जख्मी अस्पताल लाए गए हैं जिनका इलाज जारी है, जबकि दीगर जख्मियों को अलीज़ाई CMH टल और दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद के हमले का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पहले वाले जरगे को फिर से फ़ाल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा आबिद मजीद की वज़ीर आला अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद के हमले का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला का हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। उन्होंने हिदायत की कि वफ़द कुरम जाकर वहाँ के मारूजी हालात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करे और कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पहले वाले जरगे को फिर से फ़ाल किया जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कुरम वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान माजी की तरह दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम खुसूसन कुरम के इलाके में दहशत गर्दी के मुतासरीन के सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सदर ने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी काबिल मज़म्मत है और ईरान माजी की तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान जैसे बरादर और दोस्ताना मुल्क के साथ खड़ा रहेगा। और अभी आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने IG खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि पुलिस और इंतज़ामी अफसरान सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हो। किसी सियासी जमात के गैर कानूनी अहकामात पर ताउन करने के नताइज भुगतना होंगे। अफसरान किसी दबाव या लालच में सरकारी वसाइल, असासों या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। इस बारे में मजीद जानते हैं GA न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल दावड़, बताएगा चीफ सेक्रेटरी के खत में मजीद क्या कहा गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने खत लिखा है और इसमें सूबाई जो इंतजामिया है और इसके अलावा पुलिस के IG और इसके अलावा जितने भी RPOs हैं उनके नाम इस खत में लिखा गया है कि वो किसी सियासी दबाव में न आए, सरकारी वसाइल और असासों या इस तरह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। ये 24 तारीख से कबल जो ये इस खत को लिखा गया है, जो एहतजाज हो रहा है उससे कबल तो कहा जा रहा है कि ये शायद उसकी वजह से हो, या वजह तो इसमें जाहिर नहीं की गई, लेकिन इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अक़वाल का तज़किरा भी किया गया है और उसमें कहा गया है कि उनका ये विजन था। उन्होंने ये कहा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कि गैर सियासी, गैर जनेदार रहना, साबित कदम रहना और किसी एक साइड पे खड़े नहीं होना। तो जो जितने भी सरकारी हुकाम है, वो पुलिस अफसरान है या इसके अलावा सेक्रेटरी साहबान है, तो उसको कहा गया है कि वो गैर जनेदार रहे इसमें, और सूबे के जो वसाइल है वो गैर कानूनी, गैर इस तरीके से इस्तेमाल न होने दे कि वो कानून के मुताबिक न हो। और ये भी कहा गया है कि आपने बेखौफ होकर अपनी ताक, अपनी वकार को बरकरार रखना है। सरकारी जो वसाइल है, असासे है या इख्तियार है, इसका गलत इस्तेमाल किसी सूरत, किसी दबाव या किसी लालच में न करे। और इसमें ये भी तंबीह की गई है कि जो सरकारी हुकाम है गैर सियासी रहकर आइन की हुक्मरानी की जिम्मेदारियां निभाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रसूल दावड़ तफसीलात के लिए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने रीजनल पुलिस अफसरान को मुरासला लिखकर किसी भी सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की हिदायत की है।
اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ جی نیوز نادیہ سبوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادیہ بتائے گا IGKPK کی جانب سے ریجنل افسران کو لکھے گئے مراسلے میں کیا ہدایات کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ اب KP پولیس اہلکار PTI رہنماؤں کے ساتھ اسلام آباد نہیں جا سکیں گے؟ بالکل IG خیبر پختونخوا نے 24 نومبر کو جو ہونے والا احتجاج ہے اس سلسلے میں ریجنل پولیس افسران کو مراسلہ لکھا ہے اور ان کو کہا ہے، ان کو تاکید کی ہے کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ جلسے جلوس میں شرکت نہ کریں اور RPOs اس کو یقینی بنائیں کہ ان کی شرکت کسی صورت بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مراسلے میں بھی کہا ہے کہ پولیس سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی، اگر بنتی ہے تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف جو 24 نومبر کو ہونے والا احتجاج ہے اس میں خیبر پختونخوا پولیس اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں داخل نہ ہو سکے گی، جس کی وجہ یہی ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس اہلکار صرف اپنے صوبے تک ہی محدود رہیں گے، اور یوں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اسکواڈ ہے اس میں جو اہلکار ہیں وہ بھی پنجاب کی حدود میں مشکل ہے کہ وہ داخل ہوں، کیونکہ 4 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج میں KP کے 22 پولیس اہلکاروں پہ پہلے ہی پنجاب میں مقدمات جو ہیں درج ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے نادیہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج سے متعلق بنے نئے قانون کی خلاف ورزی میں کسی کو احتجاج، ریلی یا دھرنے کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ PTI اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 7 دن پہلے درخواست دے، احتجاج کی اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ یہ پیغام PTI کی لیڈرشپ تک پہنچائیں اور وزارت داخلہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرے۔ مذاکرات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو فریقین امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں۔ حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر قسم کی ریلی اور جلسہ غیر قانونی ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا، غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نہیں دیتا کہ سرکاری افسران سیاسی جلسوں میں حصہ لیں اور سیاسی جلسوں میں سہولت کاری کریں اور سیاسی جلسوں کے حوالے سے سرکاری وسائل بروئے کار لانے میں وہ مدد دیں۔ تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے، ان افسران کے خلاف جو بھی ملوث پائے گئے وفاق سخت سے سخت کارروائی کرے گا، نہ پروموشنز ہوں گی اور آئندہ جو ہے وہ کریئر کے اندر آگے پروگریشن میں بھی بڑی جو ہے مشکلات درپیش ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا اور اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی اور بات چیت سے معاملے کو حل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کسی قسم کا جو احتجاج ہوگا یا ریلی ہوگی یا کوئی بھی دھرنے کی کوشش ہوگی، یہ غیر قانونی ہے۔ جو پیسفل اسمبلی ایکٹ ہے 2024 اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بالکل واضح ہے اور انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کریں بلکہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے جلسے، دھرنے اور ریلی کی اجازت نہ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ایک ٹولہ اسلام آباد پر لشکر کشی کا تھا، ان کی سازش ناکام ہوئی ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے پروونس میں پروٹیسٹ کریں۔ اور ابھی خبر شامل کرتے ہیں، اسلام آباد میں پرائم منسٹر یونیورسٹی سپورٹس اولمپیاڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ کھیلوں کے اس میلے میں 5000 طالب علم ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ہینڈ بال، ہاکی، جوڈو، سوئمنگ، ٹیبل ٹینس، والی بال، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ افتتاحی تقریب لیاقت جمنازیم میں ہوئی۔ PSL فرنچائز لاہور قلندر کے CEO عاطف رانا بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کراچی میں عالمی دفاعی نمائش کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مختلف اسٹالز پر گئے اور وہاں رکھے گئے جدید اسلحے کا معائنہ کیا۔ جنرل ساحر شمشاد نے ترکی، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، ارجنٹینا کے وزرائے دفاع، افواج کے کمانڈرز اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ ملائیشیا، UAE، کمبوڈیا، گیمبیا، برونائی اور مالدیپ کے وزرائے دفاع اور فوجی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔
فریقین نے دو طرفہ سیکیورٹی اور تعاون کے مختلف شعبوں بالخصوص دفاعی پیداوار پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مدینہ سے واپس آئے تو جنرل باجوہ کو کال آئی کہ یہ کس کو لے آئے ہو، ہم تو شریعت کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، تم شریعت کے ٹھیکیدار کو لے آئے ہو۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی نے بالواسطہ طور پر سعودی دورے سے متعلق یہ بیان دیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس متعلق؟ کیا واقعی سعودی عرب نے اس سلسلے میں کوئی کال کی تھی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے جو ماشاءاللہ ایک بار پھر بہت ہمارے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، ابھی ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم دورہ کر کے آئے ہیں، تو یہ ان سارے ہمارے جو اس وقت تعلقات میں بہتری اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس حوالے سے یہ تکلیف ہے جن لوگوں کو۔ اور ایک اور تکلیف ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میں خود اس دورے میں موجود تھا، میں اس وقت خان صاحب کا اسپیشل ریپرزینٹیٹو نہیں تھا، لیکن میں موجود تھا اس دورے میں، جو احترام ملا، جو عزت ملی، اور خود جنرل باجوہ بھی موجود تھے مدینہ منورہ میں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنرل باجوہ خود وہاں موجود ہے تو ان کو کوئی کال کی جائے گی، وہ میٹنگ میں کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ، اور اس کے بعد خان صاحب نے جو مانگا، میں آپ کو بتاؤں، جو خان صاحب ڈیمانڈ لے کر گئے یہاں سے، امیر محمد بن سلمان نے اس سے زیادہ دیا، اس سے زیادہ، یعنی اگر ہماری توقع تھی کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں $1 بلین کا کر دیں تو انہوں نے ہمیں 3 دے دیا۔ اگر ہم نے ہمارا تیل کے حساب سے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح دوست ممالک پہ الزام تراشی۔ اور پھر ایک میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے کون سی شریعت اسلامیہ پاکستان میں نافذ کی ہوئی تھی کہ جس سے، اور پھر سعودی عرب کو کیا خطرہ تھا اس سے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جو 50 لاکھ پاکستانی خلیجی ممالک میں ہیں، جو 25 لاکھ سعودی عرب میں ہیں، یہ ان کے مستقبل سے کھیلنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اب جبکہ ہمارے سپاہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے انتہائی محنت کی ہے، وزیر اعظم نے محنت کی ہے، اور سعودی سرمایہ کاری یہاں آ رہی ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان دشمن قوتوں اور سعودی عرب دشمن قوتوں کو خوش کرنے کی بات ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جیو کو وقت دینے کے لیے حافظ صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں کہ ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کو زہریلی گیسوں سے بچانے اور کاروباری زندگی کو ماحول دوست توانائی پر منتقل کرنے کے لیے کم از کم $1 کھرب درکار ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق 2030 تک ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر سال $1 کھرب کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے ایک مالیاتی میکانزم بنانا ضروری ہے۔ ایک تجویز کے مطابق اس میکانزم میں بنیادی فنڈنگ $80 سے $100 ارب ترقی یافتہ ممالک کو دینے ہوں گے، جو گرانٹس اور کم سود قرض کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینکوں سے $240 سے لے کر $300 ارب تک کے فنڈز دیے جا سکتے ہیں۔ $26.5 کروڑ رشوت ستانی کیس میں بھارتی ارب پتی تاجر گوتم اڈانی پر نیو یارک میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ افریقی ملک کینیا نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے اڈانی گروپ سے توانائی اور ہوا بازی کے شعبوں کے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی حکومت نے فیڈرل عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ گوگل کو مجبور کرے کہ وہ اپنا کروم ویب براؤزر بیچ دے تاکہ انٹرنیٹ کے شعبے میں مسابقت لائی جا سکے۔ اس درخواست کی بنیاد فیڈرل عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ گوگل نے آن لائن سرچ میں غیر قانونی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ گوگل کے خلاف یہ اینٹی ٹرسٹ مقدمہ امریکی وزارت انصاف اور بعض ریاستوں نے دائر کیا تھا۔ اب عدالت نے ان سے کہا ہے کہ وہ سرچ انجن کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے حل تجویز کریں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق کروم کی فروخت کے علاوہ حکومت کی تجویز ہے کہ گوگل کو چوائس دی جائے کہ یا تو وہ اپنا اسمارٹ فون آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ بیچ دے یا پھر اینڈرائیڈ فونز میں گوگل کی سروسز کو غیر لازمی بنائے۔ حکومت نے عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گوگل کو ایپل اور دیگر اسمارٹ فون کمپنیوں کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے سے روکے جن کے تحت گوگل سرچ انجن کو ترجیح دی جاتی ہے۔
2000 میں مائکروسافٹ کے خلاف ایسے ہی اینٹی ٹرسٹ کیس کے بعد سے یہ کسی بھی ٹیک جائنٹ کے خلاف سب سے اہم تجاویز ہیں۔ اگر عدالت نے ان تجاویز کو مان لیا تو ایپل، ایمیزون اور میٹا جیسی دیگر بڑی ٹیک کمپنیوں کے خلاف بھی اینٹی ٹرسٹ کیسز ہو سکتے ہیں۔ فلوریڈا کے سابق رکن پارلیمنٹ میٹ گیٹس اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹ گیٹس کو اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ گیٹس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کی نامزدگی غیر منصفانہ طور پر توجہ ہٹانے والا موضوع بن رہی ہے۔ گیٹس کی دستبرداری رواں ہفتے ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد ہوئی۔ ٹرمپ کی ٹیم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا میٹ گیٹس کو توثیق کے لیے درکار ریپبلکن ارکان کی حمایت حاصل ہو سکے گی یا نہیں۔ گیٹس پر جنسی بدسلوکی اور دیگر مبینہ جرائم کا الزام ہے۔ وہ ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس سال ویمن پریس فریڈم کا ایوارڈ کیٹی جینن ایوارڈ امریکہ کی پبلک براڈ کاسٹنگ سروسز کی لیلا مولانا کو اور برطانیہ کی اسکائی نیوز کی سائمہ محسن کو دیا جا رہا ہے۔ لیلا مولانا کا یہ ایوارڈ مشرق وسطیٰ کی رپورٹنگ کے لیے اور سائمہ محسن کو سخت حالات میں صحافتی اقدار پر قائم رہنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سائمہ محسن پاکستان میں CNN کی نامہ نگار رہی ہیں۔ ایوارڈ کی تقریب 28 نومبر کو لندن میں ہوگی۔ ویمن جرنلزم تنظیم کا کہنا ہے کہ لیلا مولانا اور سائمہ محسن ہمیں دنیا بھر کی ان خواتین صحافیوں کی یاد دلاتی ہیں جو سچائی کی جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نذیر جونیئر کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نذیر جونیئر کی نماز جنازہ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں ادا کی گئی، جس میں امپائر علیم ڈار اور اظہر زیدی سمیت عزیز و اقارب اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نذیر جونیئر نے 14 ٹیسٹ اور 4 ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نذیر جونیئر کے بیٹے نعمان نذیر نے والد کے انتقال کی تصدیق کی اور بتایا کہ نذیر جونیئر 2019 میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکے۔ چند روز قبل نذیر جونیئر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور چھاتی کے انفیکشن میں مبتلا ہوئے۔ انہیں گزشتہ روز مقامی اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ انتقال کر گئے۔ نذیر جونیئر نے 14 ٹیسٹ اور 4 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور مجموعی طور پر 37 وکٹیں حاصل کی۔ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کے ساتھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے پہلے اسپنر بھی ہیں۔ نذیر جونیئر نے 15 ون ڈے اور 5 ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ کے فرائض بھی انجام دیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور سابق کرکٹرز نے ان کے انتقال پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر پنجاب اور اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں PTI کو ریلیف دینے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے تصدیق کی کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے کہا کہ احتجاج کی اجازت ہے، تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر اجلاس میں موجود علی امین گنڈا پور خاموش رہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مرحلہ جو ہے جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ایک دفعہ پھر پنجاب پہ اور کیپٹل پہ حملہ آور ہو رہی ہے، کسی کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی حکومت ریلیف دے۔ یہ قطعی طور پہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا۔ وائی شوڈ حکومت ڈو سم تھنگ وچ از ہارمفل پولیٹیکلی اینڈ ادروائز آلسو۔ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو امید پیدا ہوئی، تحریک انصاف کو امید پیدا ہوئی؟ کیا بیوقوف بنایا جا رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے اور گور خان صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو تاکہ وہ احتجاج کی کال سے پیچھے ہٹ جائیں؟ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نے کسی سٹیج کے اوپر گور خان صاحب کو، گنڈا پور خان صاحب کو قطعی طور پہ کوئی دلاسا نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے جا کے لیڈر کو یہ بتائیں کہ اس کو رہا کیا جا رہا ہے۔ انگیجمنٹ کس لیول کی ہے؟ پھر انگیجمنٹ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کر کے کوئی آگے بڑھنے کے؟ آپ کو کس نے کہا شاہ زیب، آپ کو کس نے کہا کہ انگیجمنٹ ہے؟ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے۔ آرمی چیف سے منسوب یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو پروٹیسٹ اور وائلنس کا فرق ہے وہ مجھے پتا ہے، اور جب
तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजाजत थी, ये वायलेंस जो है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, तो ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। और उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। गंडापुर साहब ने सिर्फ दो सियासी बातें की थी, एक ये जलसे वाली बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि ये तोशाखाना वाला जो है ना वो तो सबने लिया हुआ है, अगर मेरे लीडर ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसको कैद कर दिया है, बाकी लोग यहाँ भी बैठे हुए जिन्होंने तोशाखाना की चीजें ली हुई है। ये तोशाखाना की वाकई चीजें ली हुई है, मैंने भी ली हुई है, बिल्कुल मेरा नाम मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन उससे कारोबार नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कोटा सिस्टम में तोसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया है। बिल JUI के रुकन असम्बली आलिया कामरान ने पेश किया था, जिसे कमेटी ने 6-7 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। PTI के 2 अरकान MQM और मुस्लिम लीग नून ने कोटा सिस्टम में तोसी की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी, JUI और PTI के एक रुकन ने कोटा सिस्टम में तोसी की हिमायत की। सिंध में रवा साल एड्स के 2500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ गए हैं। इसी दौरान एड्स से मुतासरा 135 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर तक सिंध में एड्स के 2531 केसेस सामने आए, जिनमें 1313 मर्द, 615 खवातीन, 227 खाजा सरा शामिल हैं। 156 बच्चियाँ और 220 बच्चे भी मर्ज में मुब्तला हुए।